واقعہ اور سانحہ مسجد نبوی میں ہوا، اور وہاں تو آپ کو علم ہے کہ ایک خاص قسم کی، کیونکہ میڈیا پر پابندی ہے اور اس طرح تشہیر نہیں ہوتی چھوٹے بڑے واقعات کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس ایشو پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ ہیں سابق سفیر سعودی عرب کے شاہد امین صاحب۔ شاہد امین صاحب، شکریہ آپ کے آنے کا۔ پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ کیا اس سے پہلے، ویسے تو آپ سعودی عرب میں سفیر رہے ہیں، لیکن ایک باخبر سفارتکار کی حیثیت سے پاکستان کی دہائیوں کی سیاست جانتے ہیں اور سعودی عرب کی، تو اس طرح کا کوئی واقعہ سانحہ ہوا کہ کبھی پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما، لیڈر یا کوئی پاپولر شخص وہاں پہنچا ہو، لوگوں نے آوازیں لگائی ہوں، اور یہ تو خیر خاص طور پر جو واقعہ ہوا جس پس منظر میں ہوا، کیا کہیں گے شاہد امین صاحب؟ دیکھیے، ان کا سعودی جو سسٹم ہے اس میں کسی قسم کے مظاہرے پہ پابندی ہے، اور وہاں پہ ان کا دستور یہ نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے کہ ہر ملک کا ایک اپنا سٹائل ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، تو اس میں کسی قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ حکام کو بالکل برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور بڑا سخت اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہی ہیں، جیسے میں جب سفیر تھا تو بعض اوقات کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسے کہ ہمارا ایک دفعہ جہاز جو تھا اس میں جانے میں کوئی دیر ہوئی تو ایک مظاہرہ ہو گیا تھا، پولیس بھی آئی تھی، لیکن یہ کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے واقعات تھے۔ یہ بڑا ایک لحاظ سے بہت ہی افسوسناک بھی ہے، اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ حرم شریف میں اتنے مقدس مقام پہ اس قسم کے واقعہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی تفصیل پوری نہیں معلوم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندر ہوا تھا حرم شریف کے، کچھ کہتے ہیں اس کے صحن میں ہوا تھا، جہاں کہیں بھی ہوا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہد امین صاحب، مجھے اگر یاد ہے کہ ایک زمانے میں ایرانیوں کا کافی یعنی مظاہرے یا جلوس یا کچھ تو خیر کافی عرصہ ہو گیا، یادداشت میں لوگوں نہ ہو، لیکن وہ ایک الگ اپنا نکالتے تھے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح یاد دلایا، نہیں آپ نے بالکل صحیح یاد دلایا۔ جب اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں کے جو وہاں پہ جاتے تھے حاجی، انہوں نے ایک دو دفعہ کوئی بہت ہی بڑا مظاہرہ کیا، اور اس میں سعودی پولیس بیچ میں آ گئی اور بڑی گولی چلی اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ وہ واقعہ ہوا تھا جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی بہت بگڑے تھے۔ یہ ایران کے انقلاب آنے کے شاید 1 سال یا 2 سال کے بعد ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تو اس میں آپ سمجھیے کہ ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک الگ ایک وہ سیکٹیرین پہلو بھی آتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں حاجی گئے تھے، انہوں نے ایک دم سے مظاہرہ کیا تو پھر سعودی پولیس بھی آ گئی۔ وہ تو واقعی بہت سنگین واقعہ ہوا تھا، لیکن کم از کم میں جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے، میں کہوں گا کہ کبھی اس قسم کی کوئی بڑے پیمانے پہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ چھوٹے موٹے پیمانے پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بڑے پیمانے پہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن شاہد امین صاحب، آپ کو علم ہے کہ جو وہاں لوگ جاتے ہیں، میرے خیال ایک عام محنت کش مزدور، خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ افسوسناک امر ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پاکستانی بغیر مقدمہ چلائے وہاں کی جیلوں میں ہیں، کچھ کردہ نا کردہ جرائم کی سزا سے رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے جب عمران خان آئے، انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا 7,000 قیدیوں کا، شاید کچھ ان میں سے کچھ رہا بھی ہوئے۔ یعنی اگر کوئی سعودی، امریکی، دنیا کا کوئی آدمی اگر پاکستان میں قید ہو تو حکومت سر آسمان اڑاتی ہے۔ خیر ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ تو میں اصل سوال یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں، ہر ایک کو علم ہے کہ سعودیہ میں اس طرح کا مظاہرہ، اس طرح کا نعرہ یا کرنا، جو روزہ مبارک پر آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ ڈیپورٹ ہوں گے، وہ جیل جائیں گے۔ تو اگر میں یہ آپ سے سوال کروں، یہ جانتے ہوئے بھی میرے خیال میں ایک عام آدمی بھی جانتا ہے اس بات کو، تو ان کا یہ جو ایک موب کا اس طریقے سے ہونا، سوری ٹو سے میرے لیے شاید یہ یقین کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ چاہے کوئی کتنا ہی کسی کو روپیہ دیا جائے، کتنا ہی بھیجا جائے، پلانٹیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کچھ اسپونٹینیس، یعنی ہر بار کوئی واقعہ پہلی بار ہی ہوتا ہے نا، ایک اسپونٹینیس جذبات ابھر کے آئے ہیں، کچھ اس طرح لگتا ہے شاہد امین صاحب۔ جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جذبات بڑے بھڑکے ہوئے ہیں،
اور ایک نیریٹو ہے کہ ایک گورنمنٹ امپوز کی گئی ہے اور سازش ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ یقیناً میرے خیال میں وہاں پہ جو ریئیکشن تھا وہ بالکل ایک اسپونٹینیس تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی سازش تھی یا پہلے سے پلان کیا گیا تھا، لیکن ان اینی کیس ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جذبات کو بھی آپ کو دیکھیے ایسے مقام پہ قابو میں رکھنا چاہیے. تو سعودی حکومت کی طرف سے یہ جو اب تک اطلاع آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے ہاں یہ چیز بالکل وہ ناقابل قبول ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ان پاکستانیوں کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا. لیکن یہ کہ وہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے، اس میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو مزید جو ہے آگ نہ بھڑکائی جائے اس سلسلے میں. اور جو بھی ہمارے وہاں پہ زائرین جاتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مقام مقدس پہ اس قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ بالکل اس جگہ کے تقدس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور شاہین حمید صاحب ایک اور بات یہ کہ اگر جس ملک میں یہ واقعہ ہوا یا ثانیہ ہی آپ اس کو ہم کہیں گے تو وہ تو مقدمے وہی ہوں گے، لیکن کیا اس بنیاد پر ہم پاکستان میں بھی ان پر یہ مقدمے کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے توہین رسالت کی جیسا کہ یہاں لگا، یہاں پکڑ دکڑ ان لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو مجھے کچھ انتقامی کارروائی نظر آتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بہانے کی تلاش تھی کہ کوئی موقع ملے تو موجودہ حکومت جو ہے عمران خان کی پارٹی کے خلاف کچھ ایکشن لے. میں نہیں سمجھتا اس کی قانونی طور پہ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ وہاں پہ ایک مظاہرہ ہو اور یہاں پہ جو اس کے جو مرکز کے میں جو لیڈران ہیں یا جسم کے لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک ان کا مقدمہ قائم کریں گے تو میرے خیال میں قانونی طور پہ صحیح نہیں ہے. اس میں انتقامی کارروائی نظر آتی ہے اور اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ بڑا ہی سینسیٹیو بات ہے یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کو بھڑکا کے آپ ایک قسم کے مذہبی تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس سلسلے میں جو کچھ ایکشن لیا گیا ہے وہ غلط ہے، اس کو پرسو نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آپ سے جیسے ایک کنکلوڈنگ ورڈ اس لیے سوال پوچھ لوں کہ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ورنہ ہم پہلے تو اس طرح نہیں سنتے تھے کہ ہمیں انہوں نے $3 ارب دیے تو بیچ میں انہوں نے کہا $1 ارب ہمیں ڈالر واپس کر دیں، پھر ہم نے چین سے $1 ارب لے کر ان سے واپس کر لیے. یعنی ملکوں کے درمیان ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ قابل احترام جگہ ہے، لیکن اب سعودی عرب بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ سعودی عرب بھی نہیں رہا. اور وہاں خواتین گاڑیاں بھی چلاتی ہیں، بیوٹی پارلر بھی ہوتی ہیں، نوکریاں بھی کرتی ہیں، ان کی جو فیملیز کے لوگ بھی باہر آ رہے ہیں. اب وہ کوئی کلوز ڈور وہ بھی نہیں ہے، ہر چیز اوپن ہو رہی ہے. لیکن ادھر کچھ حالیہ برسوں میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے اسٹرینج ریلیشن ہوئے ہیں. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا پاکستان کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے سعودی عرب سے ہندوستان سے ان کی کہیں زیادہ گنا ہے. اب تو خیر براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر اسرائیل سے بھی ان کے ایک لحاظ سے سافٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جو مطلب میں بہت ہی اسپیسیفک معلوم کروں گا کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جسے بڑا آئیڈیل ہم سمجھتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں چین سے بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حالیہ برسوں میں وہ ریلیشن ہمارے اس میں وہ گرم جوشی جس میں تقدس غالب تھا اب اس طرح نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، خصوصی تعلقات ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس پہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں. ہم نے ان کی سیکورٹی کا ایک قسم کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ویسے بھی ہر چیز میں سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں. اور سعودی عرب نے ہمیں جتنی اقتصادی امداد دی ہے کسی اور اسلامی ملک نے دی ہے اور بڑے آڑے وقتوں پہ دی ہے جبکہ بہت پاکستان کو ضرورت تھی. تو وہ سارا سلسلہ جو ہے اپنی طور پہ موجود رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ محمد بن سلمان جبکہ جو موجودہ قسم کے وہاں پہ ایفیکٹو رولر ہیں ان کے مزاج میں کچھ اور ہی ہے. یہ جو ہے کچھ ایک قسم کی ایگریسو سی ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھیں. یہ میں سمجھتا ہوں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ہی اس قسم کی چیزیں دیکھنے گئی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات جو ہے بنیادی طور پہ اس میں کوئی فرق پڑا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ ہیں. اس میں ذاتی
ताल्लुकात कुछ ना कुछ पहलू है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ मार्जिनल सा पहलू होता है। और यकीनन सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत रहेगी और पाकिस्तान को सऊदी अरब की, इसलिए बुनियादी ताल्लुकात तो यकीनन कायम रहेंगे। ये वाली जो बात है कि इस वक्त हम जो है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में रहते हैं, बार बार हमारा हाथ उधर की तरफ जाता है, उससे हमारी पोजीशन कुछ कमजोर तो हो गई है। और फिर अगर आपके मुल्क के अंदर लीडरशिप चेंज होती रहती है, उससे भी हालात जो है उसमें कोई बेहतरी नहीं आती है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी बहुत कह सकते हैं जैसे उतार चढ़ाव आ गया है, लेकिन इसका ये समझना कि बुनियादी ताल्लुकात में कोई कमी आई है वैसी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को मुस्तकिल पाकिस्तान की जरूरत रहेगी सलामती के सिलसिले में। और पाकिस्तान जो है वो यकीनन सऊदी अरब के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात, इक़्तिसादी तौर पे, मैन पावर के तौर पे, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस, हर लिहाज से हम चाहेंगे कि ताल्लुकात जो है वो कायम रहें। शुक्रिया शाहिद अमीन साहब। शाहिद अमीन साहब मैंने कहा एक तवील अरसे न सिर्फ सफ़ीर रहे सऊदी अरब में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ममालिक में हैं और सफारतकारी के हवाले से उनकी बड़ी गहरी नज़र है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले शाहिद अमीन साहब से इस पूरे वाक़े और साने पर गुफ्तगू हो रही थी और अब हमारे साथ मुमताज़ माहिर क़ानून मोहतरम फैसल चौधरी साहब हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं। चौधरी साहब शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि जो अब एक जो तासुर था और आप लोगों की तरफ से आ भी रहा था, जैसे आपकी तरफ से मतलब ये कि PTI की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट खोली गई रात को, फिर और भी जो कार्रवाइयाँ हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया, लेकिन अब जो इस केस के हवाले से कुछ जो ऑर्डर्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, उससे लगता है कि बहरहाल एक इंडिपेंडेंट फैसले कुछ सामने हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है फैसल चौधरी साहब? देखिए बात है मुझे ऐसा कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं या पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, आपसे ज़्यादा किसको पता होगा। जो वकला होते हैं वो तो इन मामलात में से ज़्यादा नहीं होते हैं। बहरहाल पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपना एक पॉलिटिकल बयानिया रखती हैं और किसी एक वाक़े के तनाजुर में या किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के तनाजुर में अगर कोई बात की जाती है तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अदालतों को या किसी भी इदारे को उन जो तनकीद होती है उससे मुबर्रा रह के फैसले करने चाहिए। और आज हाई कोर्ट ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर काफी अरसे से जारी किया हुआ है, लेकिन वो गालिबन पिछले कुछ अरसे से, कुछ दिनों से या पिछले महीने से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसलिए हो रहा है कि जो मोस्ट अर्जेंट केसेस है, इनफैक्ट हुआ ये था कि कुछ दिन पहले आपके बड़े मशहूर एंकर हैं अरशद शरीफ साहब, हमारे क्लाइंट हैं, तो उनको एक हैरेसमेंट पिटीशन थी, तो मैंने उसमें जज साहब से ये इस्तदा की और मैंने उनको ये खदशा जाहिर किया कि छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में मेरे अपोजिशन और मेरे क्लाइंट को या मेरे दूसरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनको हैरेसमेंट की जाएगी और एक ऐसा प्लान जो है मेरे इल्म में है। तो अदालत आलिया ने उस पर मेहरबानी की थी कि उन्होंने एक सर्कुलर जो कि ऑलरेडी जारी हुआ था उसको दोबारा इशू किया और वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई। और मेरे साथ इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे एक और साफी है, उनकी भी पिटीशन लगी हुई थी। तो ये सिर्फ PTI के लिए भी था, फिर दूसरे जो आम लोग हैं उनके लिए भी अदालत खुली हुई थी। तो वो जो रिटॉरिक्स है, मैं उन रिटॉरिक्स से हट के जो है अदालत को इससे ऊपर रखता हूँ और मैं मेरे जो जजेस हैं, मेरी जो अदालतें हैं, मतलब चौधरी साहब अब ये जो शेख रशीद साहब के भतीजे या भांजे आए उन्हें यहाँ गिरफ्तार किया गया और यहाँ तो उन्होंने कोई कसूर या जुर्म नहीं किया तो वहाँ किया था। फिर अभी शाहिद अमीन साहब से मैं यही गुफ्तगू कर रहा था कि अगर कोई वाक़या वहाँ हो, वहाँ पकड़ा और सज़ा दी जा सकती है, यहाँ उस पर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए शायद अभी कुछ और भी उन्होंने कहा कि अगर जैसे फवाद चौधरी साहब ने अगर कुछ किया है तो स्पीकर से भी जा लेना पड़ती है MNA को पकड़ने के लिए। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए वो तो PTI की तो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है ना, स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो अब पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि लीगली टेक्निकली
इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई नहीं किया, तो वो अदालत ने, क्योंकि अदालत जो है वो आइन और कानून की गिरफ्त घूमती है, वो सियासी क्योंकि बातों से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि वो अभी भी टेक्निकली MNAs तो है, अदालत में ये लिखा है अपने फैसले में कि पिटिशनर जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकली वो MNA है, लिहाजा स्पीकर जो है वो जिस तरह से ये आप राशिद शफीक साहब की बात कर रहे हैं, राशिद शफीक साहब के साथ बड़ी ज्यादती की गई मैं समझता हूँ, और इसके साथ साथ जिस तरह से ये मजहब के मुकदमात दर्ज किए गए, ये जमात जो है वो खुद इसका शिकार रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीखा नहीं है और उसी को जो है अपने मुखालफिन पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ये बड़ी इसकी बड़े भयानक नताइज होते हैं। आपको पता है कि एक वाकया जो कि वहाँ पे, और वो पहली दफ़ा भी नहीं हुआ, वहाँ पे अक्सर ऐसे मामला होते रहते हैं, उसको एक पॉलिटिकल जमात और इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन ये इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल अवाम ने मुस्तरद भी कर दिया है, क्योंकि वो इस्लामोफोबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की हिफाजत के लिए, और जिस तरह से मदीना में उन्होंने अपनी अक़ीदत का इज़हार बेशुमार दफ़ा किया है, यानी वो सरजमीन के ऊपर जो है वो जूते तक नहीं पहनते हैं, तो इस तरह की मोहब्बत का, उल्फत का और एक अकीदत का इज़हार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ उनका है, तो उसको इस तरह से, यानी अगर खुदा ना करे वो, अगर उसको ये लोग जो कहते भी हैं कि तौहीन रसालत के ज़िम्मे में आता है जो मदीना वाक़े में हुआ, उसका पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ की लीडरशिप के बारे में इतलाक़ होगा? ग़ालिबन इसको तो हमारी आला अदालतों ने सुना भी होगा, और इस पे ऐसे मुकदमात को तो ग़ालिबन और जगह भी मैंने सुना है जेलम में इधर उधर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो उन्हें क्या संजीदगी से लेंगे? उन्होंने एक पैटर्न के तहत एक ही वाक़े को बुनियाद बना के तकरीबन कोई 12-14 जगहों पे और 20वीं जगह के ऊपर जो है वो दरख्वास्तें दे दी हैं, और 12 जगहों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं। एक ही इंसिडेंट में ये सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये 7 नंबर बेंच की जजमेंट है कि आप जो है एक ही वाक़े की इतनी ज़्यादा FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं। ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर आप तो मुजाहिद साहब आपकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में है, आपको बाकी बलोच साहब याद होंगे, आपको जब पाकिस्तान डिफेंस रूल्स के तहत उनको उठाया गया था, आपको चौधरी ज़हूर अलाई साहब का भी दौर याद होगा जिस तरह से, और फिर रिसेंटली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के खिलाफ जिस तरह से FIRs की गई, तो लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जिसमें एक से ज़्यादा FIR को अदालत ने डिस्करेज किया और उसके खिलाफ रिलीफ दिया। तो यही बात ये हुकूमत कर रही है। देखिए, मुख्तलिफ शहरों में पर्चों का इंदराज और एक सिस्टमेटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से जो करना है वो इंतहाई खतरनाक बात है, और उसका जो है ना कानून में गुंजाइश है, ना आइन में गुंजाइश है, ना ही अदालतें जो है ऐसी किसी प्रैक्टिस को जो है वो अलाउ करती हैं। मैं आखिर में अगर आपसे कंक्लूडिंग ये सवाल करूं कि बहरहाल मैं नहीं समझता कि उन्होंने कॉन्शियसली किया हो, या कुछ लोग कहते हैं क्राइसिस इस तरह हुआ था, लेकिन बहरहाल पिछले 10 दिन में जिस तरह रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुला रहा, या फिर लाहौर हाई कोर्ट ने तवातुर से 3 दरख्वास्तें करी, फिर स्पीकर को हुक्म दिया, इन बातों से एक आम लोगों के जहनों में सवाल उठ रहे थे, और होते भी हैं। खैर हमारे यहाँ आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये जितने भी सियासी केसेस हों वो आइनी से ज़्यादा पॉलिटिकली होते हैं, वो हम नहीं कह सकते ये आइनी कानूनी मुशकाफियों में, इसको ये भी एक सियासी केस और के ज़िम्मे में आएगा ना चोई साहब? देखिए सर, उन केसेस का इस केसेस के साथ इसलिए नहीं तकाबल किया जा सकता। देखिए, याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपोजिशन की पार्टी है, वो हुकूमत में नहीं है। अनाने हुकूमत जो है इस वक्त किसी और के हाथ में। जब अदालतें जो हैं पॉलिटिकल मामलात में प्रोएक्टिव होती हैं तो तनकीद होती है। बरेलवी साहब, हमारे यहाँ पे इलेक्शन हार के भी तस्लीम करने का रवाज नहीं है बदकिस्मती से, और कोई भी इसको नहीं मानता है। सियासी जो मामलात होते हैं, जिन वाक़यात का आपने जिक्र किया, उनमें बेहतर होता कि ठंडे तरीके से एक सुन के फैसला, अदालतें जो हैं वो जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म या प्रो एक्टिविज्म का शिकार होंगी किसी भी वजह से सियासी मामलात में, तो फिर तनकीद होगी। तो आज का जो मामला है वो बुनियादी हकूक से मुतालिक मामला था, और बुनियादी हकूक से मुतालिक मामलात पे अदालत पे कभी भी उंगली नहीं उठाई जाती, क्योंकि अदालत उसकी मुहाफ़िज़ होती है। और सियासी मामला जो होते हैं, सियासी मामलात में बड़ा एहतियात के साथ
اور بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ طریقے سے انٹرفیئرنس کی جاتی ہے. یہی ہم نے ماضی میں دیکھا اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے. کچھ ہوا ہے یہ بات کہنا کہ سوال کیوں اٹھایا گیا، سوال جائز طریقے سے اٹھائے گئے ہیں. یہ معاملات کچھ ہوئے ضرور ہیں. آج کا ریلیف کا ان کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. آج کا ریلیف بالکل فنڈامنٹل رائٹس کا تھا، اور یہ بھی ہوا ہے کہ جج صاحبان کے گھروں پہ بھی جا کے ہم نے بعض اوقات جو ہے معاملات جو ہیں ان کے سامنے رکھے اور اعلیٰ عدالتوں کے جو ہے ریلیف دیا. یہ ایک آن گوئنگ پریکٹس ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کسی پارٹی کے ہوں، کسی شہری کے ہوں، کسی بھی شخص کے ہوں، ان کو تحفظ دینا عدالتوں کا فرض بھی ہے. عدالتوں نے اس کی ایک آئین کے تحت طلب بھی اٹھایا ہوتا ہے. اور ایک شاندار، آج میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک شاندار مظاہرہ کیا اور ایک اچھی پریسیڈنٹ قائم کی. اور شکریہ چوہدری صاحب. آپ نے یقیناً آپ کی جو آبزرویشن کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں جو ہو رہی تھیں، کچھ ایک خاص انداز میں اس کو لے آیا جا رہا تھا، اس کا تدارک ہوگا اور مستقبل میں یہی امید رکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی امید بھی نہ ہو. بریک کے بعد آئیں گے تو عدالتی فیصلوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد بلبی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور مسجد نبوی کا واقعہ اور سانحہ تو اپنی جگہ کے اس پہ میں بھی ایک بار پھر بڑی عدالت میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، لیکن پنجاب کا بحران حل نہیں ہوا. اور جس طرح سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی، لاہور ہائی کورٹ نے اس میں مداخلت کری اور پھر حلف اسپیکر نے لیا. ہمارے ساتھ محترم جسٹس شائق عثمانی صاحب موجود ہیں، بڑے پائے کے جج رہے اور وکیل بھی. جسٹس صاحب، ایک پھر ہم جو سیاسی جماعتیں اپنا ملبہ گراتی کورٹوں پہ ہیں، اور جب کورٹیں فیصلہ دیتی ہیں تو پھر ہم انہیں متنازع بنا دیتے ہیں. اسلام آباد میں بھی یہ ہوا، لاہور میں بھی یہ ہوا، انہی کے حکم سے حلف لیا گیا، لیکن مسئلہ سلجھ نہیں رہا ابھی تک. جی ڈاکٹر جسٹس صاحب. جی دیکھیے، لاہور کا تو جو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ گورنر صاحب جو ہیں وہ پہلے تو کچھ بولے نہیں تھے، اور اب وہ جب ایک دفعہ حلف ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پہلا جو وزیر تھا، وزیر اعلیٰ تھا، اس نے ریزائن ہی صحیح نہیں کیا. تو یہ تو سب سیاسی چیزیں ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر وہ شہباز شریف نے حلف لیا تھا، وہ اپنی جگہ ہے. اب جو کارروائی ہو رہی ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ ان کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیں گے. وہ میرے خیال میں اس ہفتے کے آخر تک وہ گورنر کے عہدے سے ہٹ جائیں گے. تو اس صورت میں دوسرا کوئی گورنر آئے گا تو وہ معاملہ طے ہو جائے گا. اب اس کے آگے تو بڑھے گا نہیں معاملہ. لیکن جیسا ایک اور بھی جو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی حکومت کھڑی ہے، یعنی تحریک اعتماد جو پاس ہوئی، یا انہوں نے جو اعتماد کا ووٹ لیا، وہ ان ارکان پہ لیا کہ جو بہرحال منحرف ہیں، اور اگر وہ ووٹ دے بھی دیں یا ان سے لے بھی لیں تو 60A کہتا ہے کہ بعد میں تاحیات نہیں تو وہ رکن نہیں رہیں گے. تو اگر ایک مہینے بعد فیصلہ نہیں آیا ان کی رکنیت کا تو پھر یہی کرائسس کھڑا ہوگا نا. پھر دیکھیے وہ 63A جو ہے نا وہ تو بڑی کلیئر ہے. اس میں اتنی کنٹروورسی بنائی گئی ہے اس حکومت کے دوران میں. 63A یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی ممبر پارلیمنٹ کا اگر ووٹ اپنی پارٹی کے ڈائریکشنز پر نہیں دیتا تو اس صورت میں اس کے خلاف وہ ایک ریفرنس فائل کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن جو ہے اس پر 30 دن کے اندر فیصلہ کرتا ہے, اور جو فیصلہ اگر فیصلہ اس کے خلاف کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کو حق ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکے اس کے بعد. تو یہ کوئی اتنی آسان نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا, چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو وہ ختم ہو گیا, تو وہ یہ تو سمجھے بیٹھے ہیں نا, ایسی بات نہیں ہے. اگر فرض کیا ان لوگوں کو نکال بھی دیا جاتا ہے ممبرشپ سے تو وہ اپیل میں چلے جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس, تو وہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. اور تاحیات وہ کہتے ہیں, تاحیات کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کس طریقے سے, تو کافی کنفیوژن ہے.
نہیں اس لیے کہ یہ آپ پتہ ہے کیونکہ پاس میں ہمیشہ ہوتا رہا نا، نواز شریف نون میں سے کاف بن گئی تھی، پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئی تھی، ان دونوں پارٹیوں نے میثاق کیا تھا نا کہ یہ جو وفاداریاں لوگ بدل لیتے ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے، اسے ختم کرنا چاہیے. تو یہ پریکٹس ہو سکتا ہے ایسا وقتی نقصان ہو تو، لیکن ہونا چاہیے نا. نہیں دیکھیے، یہ جو 63 لائی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے لائی گئی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا. پہلے تو یہ نہیں تھا یہ پروویژن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، یہ بعد میں اس واسطے لایا گیا تاکہ جو لوگ کوئی ووٹ کریں. لیکن دیکھیے اب یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک پارٹی میں، یہ آپ اس طرح دیکھیں گے پارٹی جو ہوتی ہے وہ کوئی ملٹری ڈسپلن تو ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ نے یس سر نو سر کرنا ہے. وہاں پر تو یو آر اے ممبر ہیں آپ پارٹی کے. اگر فرض کیا آپ کو پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ وہ صحیح وہ برتاؤ نہیں ہے، یا آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کسی وجہ سے، یا آپ ناراض ہیں اس سے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کروں گا یہ. لیکن اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے طریقہ رکھ دیا ہے اس کے اندر. وہ اگر طریقہ فالو کریں گے تو صحیح ہے، لیکن اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ چیئرمین نے کہہ دیا تو وہ ختم ہو گیا اس کی ممبرشپ. تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آفٹر آل رائٹ آف ایسوسیشن جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور کوئی بھی پارٹی میں رہ سکتا ہے، پارٹیز چینج بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ بلا وجہ سے کانٹروورسی بنائی ہے. بہرحال اس کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ پٹیشن چل رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی. وہ جو انہوں نے ایڈوائزری ان سے جورسڈکشن میں پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا، اس پہ بھی آ جائے گا جواب. یہ سب چیزیں طے ہو جائیں گی ان دا نیکسٹ 10-15 ڈیز. نہیں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے بس آخر میں یہی کہوں گا، مجھے جیسے دوراب پٹیل کا یہی واقعہ آتا ہے کہ جب اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو احترام ہے اور وہ ہے وہ پھر نکل جاتا ہے بیچ میں سے جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جوڈیشری میں. بہرحال یہ تو ایک اپنا مورلٹی کا تو تصور نہیں رہا ہے نا ویسے بھی. مورالٹی تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں نا مجاہد صاحب، آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں. جی شکریہ جسٹس شائخ عثمانی صاحب. اور جو میں نے آخر میں سوال یہ کہا تھا تو ایک مشہور جج جیسے دوراب پٹیل نے یہی کہا تھا کہ جب مارشاء اللہ عدالتوں کو چلتا ہوا آ جائے یا سویلین جو ہیں عدالتوں کو بائی پاس کریں اور اخلاقیات اگر پھر اس میں سے بیچ میں نکل جائے تو پھر کہاں کا عدلیہ، کہاں کا آئین، کہاں کا قانون. سوری ٹو سے اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.